باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، ہمارا آج کا یہ لیکچر گناہان کبیرہ کے بارے میں ہے اور آج اس سلسلے کا چوتھا لیکچر ہے۔ تو گناہان کبیرہ میں سے جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے، اور شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت سے مایوسی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے گناہان کبیرہ میں سے دوسرا بڑا گناہ تصور کیا گیا ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے ہر وقت پر امید ہونا چاہیے اور کسی بھی صورت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں انسان کے لیے مختلف قسم کے حالات رکھے گئے ہیں کہ کبھی اس پہ بہت تنگی آتی ہے، کبھی معاشی تنگی آتی ہے، کبھی اس پہ صحت و بیماری کی مصیبت آتی ہے، اور کبھی اس کو دیگر پریشانیاں اور دیگر مسائل لاحق ہوتے ہیں۔ تو یہ زندگی مسائل کا گھر ہے، دار التعارض ہے کہ دار المزاحمت ہے، کہ اس دنیا کے مختلف چیزیں انسان کے ارادے، اس کے راستے اور اس کے مقصد میں اس سے مزاحم ہوتی ہیں۔ کیونکہ مادیت کا نظام ہے تو مختلف چیزیں اس کے ارادے کے تحت نہیں چلتی، بلکہ اس کے راستے میں مزاحمتیں لاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان مختلف مشکلات کو محسوس کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بعض دفعہ مشکلات میں بالکل گھرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ایسے اگر صرف انسان اپنے آپ کو اپنے نفس یا اپنے ذہن یا اپنے دل میں آنے والے خیالات کے حوالے کر دے تو اس کو ہر وقت کی امید میسر نہیں ہو سکتی، اور بعض دفعہ اس کا دل ڈوب جاتا ہے، اس کا دل بیٹھ جاتا ہے، اس کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے اور وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات میں ایسا نظام رکھا ہے کہ اس کی تعلیمات میں اس کی رحمت ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اور کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کہ ایک تو انسان کی عادی زندگی ہے کہ اس کی عادی زندگی میں مختلف معمولات ہوتے ہیں، اگر ان معمولات میں ذرا سی رکاوٹ آ جائے اور ذرا سی مشکل حالات آ جائیں یا ذرا سے غیر عادی حالات آ جائیں تو انسان فوراً مایوسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی رحمت سے مایوسی کو حرام قرار دیا ہے اور ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، اور اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا اسلامی معاشرت کی، اسلامی معاشرے میں زندگی بسر کرنے کی بنیاد ہے۔ اسلامی فلسفی کی، اسلامی طرز حیات کی بنیاد اللہ کی رحمت سے ہر وقت پر امید ہونا ہے، ہر وقت اللہ کی رحمت کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے، اور کسی حالت میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ حتیٰ کہ گناہ گاروں کے لیے بھی توبہ کا دروازہ اور شفاعت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا ہوا رکھا ہے، اور انہیں بھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں کیا۔ اس لیے اللہ کی رحمت ہمہ گیر ہے، اور اللہ کی رحمت
جیسا کہ ہم دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں کہ واسعت کل شیء، ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ وسیع ہے، اس کی رحمت کا حلقہ اثر اس کے غضب سے زیادہ ہے، اس لیے اس کے عذاب کے ڈرنے سے زیادہ اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے، اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں ساری زندگی انسان کی اطمینان اور کامیابی کی زندگی گزرتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مایوسی کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کو مختلف واقعات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو انسان کے وہ جو سوئے ہوئے رحمت کے بارے میں جذبات ہیں، وہ جو بڑے دور کے جذبات ہیں، ان کو بھی زندہ کیا ہے، اور کسی بھی حالت میں انسان کو مایوسی کی طرف مائل نہیں ہونے دیا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کو، رحمت خداوندی سے نا امیدی کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، کیونکہ حضرت یوسف کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے الیاس من روح اللہ، کہ صرف کافر لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ جب حضرت یعقوب کے بیٹے وہ حضرت بنجامین کو لے کے قحط کے دنوں میں غلے کی تلاش کے لیے حضرت یوسف کے پاس گئے، جس حالت میں وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی ان کا اصلی بھائی یوسف ہے، اور حضرت یوسف اس وقت کے بادشاہ تھے، اس وقت کے حکمران تھے، غلہ دینے کے انچارج تھے۔ تو اس وقت جب حضرت بنجامین کو ایک طریقے سے انہوں نے اپنے پاس روک لیا، تو دوبارہ جب قحط کی شدت پیدا ہوئی تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے اسی آیت کی تلاوت کر کے کلام کیا کہ جاؤ دوبارہ کہ اس یوسف کے پاس، یعنی اس بادشاہ کے پاس کہ جس کا نام حضرت یعقوب نے پوشیدہ رکھا تھا، اور اس سے گریہ وزاری کرو، تذلل کرو، اور اس کی منت سماجت کرو کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہمارے دوسرے بھائی کو بھی واپس کر دے، اور ہمارے پاس پیسے بھی کم ہیں، ہمیں غلہ بھی عطا کر دے۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے، حضرت یعقوب نے اس آیت کی تلاوت کی اِنَّهُ لَا يَأْسُ مِن روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے الا القوم الکافرین، صرف کافرین کا گروہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مومنین نا امید نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت امام محمد تقی نے رحمت خدا سے مایوسی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے ہر حالت میں اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے۔ کہ شرک کے بعد کہ اگر کسی گناہ کو سب سے بڑا کہا گیا ہے تو وہ نا امیدی کا گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے نا امیدی کا گناہ ہے، کیونکہ جب انسان کسی گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے لیے توبہ و استغفار کا دروازہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کھلا رہتا ہے، تاکہ اس گناہ سے اس کی مغفرت فرمائے، اور وہ مایوس شخص اور گناہوں میں مبتلا نہ ہوتا جائے، اور گناہوں میں مسلسل ریشم کے کیڑے کی طرح پھنستا نہ جائے۔ اس لیے توبہ اور قرب خداوندی کا طلبگار بنانے کے لیے اس کے لیے توبہ و استغفار کا دروازہ رکھا ہے، کیونکہ اگر انسان توبہ سے بھی مایوس ہو جائے
تو سارے گناہوں سے لاپرواہی میں ملوث ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں تو گناہ گار اور جہنمی ہوں، اسی لیے اس دنیا میں اور زیادہ گناہ کروں اور صرف اپنی خواہشات کو پورا کروں، کیونکہ نعوذ باللہ میری بخشش تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کہ ایک شخص نے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا اور شراب اور عورتوں سے ڈانس کروانے کا کام کرتا تھا، تو اس کی عورتوں کے گانے کی آوازیں جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عبادت الہی کر رہے ہوتے تھے تو اس میں آتی تھی اور عبادت میں خلل ڈالتی تھی، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو پیغام بھجوایا کہ یہ حرام کام ہے، یہ حرام کمائی ہے، کہ اس کو چھوڑ دو، یہ آخرت کے حساب سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے جواب میں دوبارہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو جا کر کہیں کہ دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اس لیے اب میری توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں، کیونکہ میری توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو یہ پیغام لے کر جب قاصد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس واپس گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے دوبارہ واپس بھیجا اور کہا کہ اس شخص سے جا کے کہو کہ میں جعفر صادق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ، ان کی نسل سے امام وقت تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو اب بھی سچے دل سے توبہ کر لے اور یہ سارے گناہ چھوڑ دے تو تیری بخشش کا ذمہ دار، تیری بخشش کا ضامن میں ہوں گا۔ تو وہ شخص یہ جواب سن کر ایک دفعہ لرز گیا، اس کے دل میں تبدیلی واقع ہوئی اور اس نے سارے گناہ کے جو کام تھے وہ چھوڑ دیے، شراب کے برتن توڑ دیے اور وہ گانے بجانے والی عورتیں جو اس کے پاس تھیں ان کو رخصت کر دیا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یاد خدا میں مشغول ہوا اور نماز روزہ بجا لانے کی طرف متوجہ ہوا اور ایک نیک شخص اور معاشرے کا ایک نیک بندہ بن گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص بیمار ہوا اور بیماری کی حالت میں اس کی ایسی حالت خراب ہوئی کہ اس کی موت کا وقت قریب آیا، تو اس کے ارد گرد اس کے رشتہ دار اکٹھے ہوئے۔ یکدم اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا کہ تم سب میری ایک بات سن لو، میرا ایک آخری پیغام حضرت امام جعفر صادق کو دے دینا کہ اے فرزند رسول، آپ نے جو وعدہ کیا تھا بخشش کا، میری بخشش کا، وہ مجھے بشارت نصیب ہو گئی ہے اور میری بخشش ہو گئی ہے اور میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو انسان کبھی بھی گناہوں سے لاپرواہی میں مزید گناہوں میں ملوث نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مایوسی کو حرام قرار دیا ہے اور تمام گناہوں اور مایوسی کا علاج بیان کیا ہے، کیونکہ دنیا میں اسباب کا نظام قائم ہے کہ ہر چیز کے ہونے کا ایک سبب ہوتا ہے، تو ایک جو کاز ہوتا ہے اس کو علت کہتے ہیں اور جو اسباب ہوتے ہیں وہ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ تو کاز اور ایفیکٹ کا نظام اس دنیا میں قائم ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہ اس کی کچھ کازز ہوتے ہیں جو کہ کرنے پڑتے ہیں۔ مثلاً کمانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، امتحان پاس کرنے کے لیے کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، پیاس بجھانے کے لیے مشروبات پینے پڑتے ہیں، بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، بھوک مٹانے کے لیے
کھانا کھانا پڑتا ہے، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز میں کہ ایک سبب کا اور ایک علت کا نظام قائم ہے کہ اس سبب اور علت کے نظام کی بنیاد پہ عام عادی امور چل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ دنیا کا ایک روزمرہ کا عادی نظام ہے کہ یہ دنیا کا کل نظام نہیں ہے، کہ بعض لوگ اس دنیا کے اس عادی نظام کو ہی دنیا کا کل نظام سمجھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد نہ کوئی قوت ہے اور نہ کوئی اس کے بعد نہ کوئی ہستی ان پہ حکمران ہے، جبکہ اس عادی نظام کے علاوہ اس دنیا کے معنوی اور الہی امور ہیں کہ خدا ان سب امور پہ حاکم ہے، کہ خدا مسبب الاسباب ہے، کہ ان سب اسباب پہ جو دنیا میں چل رہے ہیں ان سب کو کسی بھی لمحہ روک بھی سکتا ہے، اور اگر کوئی بھی سبب موجود نہ ہو تو کسی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی سبب اچانک ایجاد بھی کر سکتا ہے، موجود بھی کر سکتا ہے، کہ یہ وہ امید کا نظام ہے کہ جب ہر طرف سے عادی اسباب منقطع ہو جائیں تو اس وقت جس ہستی سے امید رکھی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ مثلاً ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے وجود پہ دلیل مانگی تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بحری سفر کر کے تجارت کرتا ہوں۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بحری سفر میں طوفان آیا ہو اور تو کشتی میں اکیلا رہ گیا ہو اور کسی تختے کے اوپر ہو اور پانی کی لہریں، طوفان کی لہریں بڑی تیز ہوں، اور اس حالت میں تیرے ذہن میں کسی ایسی ہستی کا تصور آیا ہے جو اس حالت میں بھی تجھے بچا سکے؟ کوئی امید آئی ہے جو تجھے اس حالت میں بھی بچا سکے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ایک دفعہ میں آ رہا تھا، بہت سخت طوفان آیا، میری کشتی ٹوٹ گئی، میں ایک تختے پہ لیٹ گیا، طوفانی لہریں بڑی تیز تھیں، لیکن پھر بھی ایک ہستی سے مجھے امید تھی کہ شاید وہ مجھے بچا لے گی۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی ہستی اللہ کی ذات ہے، وہی ہستی جب سب اسباب ختم ہو جاتے ہیں، جب سب اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی جو وہ آخری امید ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے نا امید ہونا حرام قرار دیا گیا ہے، اور مقام یقین پر فائز ہونے کے لیے معصوم کی پیروی اور تقوی کے مراتب طے کرنا اور اخروی درجات حاصل کرنے کے لیے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے امید بہت ضروری ہے، کہ جب تک اللہ تعالیٰ سے امید نہ ہو تو تقوی کے راستے طے نہیں ہوتے، اور صرف انسان اس دنیا کے اسباب میں وہ گر جاتا ہے کہ سبب ہر وقت کام نہیں کرتا، بلکہ بعض دفعہ بالکل تمام اسباب ختم ہو جاتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنی قدرت سے سبب پیدا کرتا ہے تاکہ اہل ایمان کسی بھی حالت میں دل برداشتہ اور غمگین نہ ہو جائیں، کہ اس وقت جب اور کوئی سبب موجود نہ ہو اور اللہ تعالیٰ روزی کا سبب پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا کا سبب پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ کسی اور مشکل کو حل کرنے کا سبب پیدا کر دے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے کے معنی میں ہے، اس کی رحمت سے مایوس ہونے کے معنی میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس ہونا
حرام ہے کہ مختلف مثالیں دی گئی ہیں کہ دنیا کے جو اسباب ہیں کہ ان کے جو طرز عمل ہے کہ وہ کچھ اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ان سب پہ مسلط ہے، چاہے تو دنیا کے اسباب کا اثر روک لے، چاہے تو ان میں نیا اثر پیدا کر دے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نمرود نے ایک بہت بڑی آگ بھڑکائی، اور اتنی بڑی آگ تھی کہ 3 میل دور کے فاصلے پر اڑنے والے پرندے بھی فضا میں جل جاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کے اس آگ میں پھینکا گیا۔ آگ کی صلاحیت تو جلانا ہے، سب انسان جانتے ہیں، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے اس سے جلنے کا اثر چھین لیا۔ اور قرآن کی آیت آتی ہے کہ اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، یا نارو کونی بردن و سلامن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کہ اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ حضرت ابراہیم کو تکلیف پہنچے، بلکہ اتنی ٹھنڈی ہو جا وسلامہ، کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اتنی امید رکھنی چاہیے جتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امید تھی، کہ اس امید کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی امید قرار دیا ہے، کہ مومنین کے دلوں کی تسلی کے لیے، ان کی امید کو بڑھانے کے لیے، ان کی امید کو عادی زندگی سے بلند پرواز دے کے کہ معجزانہ حد تک کی امید سے وابستہ کرنے کے لیے یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا بیان کیے ہیں، تاکہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کو بہت زیادہ واضح کیا جائے، کہ جابر بادشاہوں اور بااثر حکام نے، جن کے پاس اسباب دنیا فراوانی سے موجود تھے، کہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اپنے اسباب و علل کو بروئے کار لانے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوششیں اللہ تعالیٰ نے تمام سبب و علت ہونے کے باوجود ناکام و ناکارہ بنا دی۔ مثلا فرعون کی کتنی بڑی سلطنت تھی، کتنے زیادہ اسباب، کتنے زیادہ وسائل اس کے پاس موجود تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی سال میں ہوئی جس سال نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ وہ بچہ جو تیری سلطنت کو الٹ دے گا وہ اس سال پیدا ہوگا۔ تو اس نے پوچھا کہ کس قبیلے میں پیدا ہوگا، تو انہوں نے حساب لگا کے بتایا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، اس سال بنی اسرائیل کے تمام مردوں کو عورتوں سے جدا کر دیتے ہیں، اس سال بنی اسرائیل کے جتنے بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس کے سپاہی ہر گھر میں جاتے اور جو بنی اسرائیل کا بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ حضرت موسیٰ کو ایک لکڑی کا صندوق بنا کے اس کو دریا میں ڈال دو اور پھر ہمارے حوالے کر دو، اور ہم اسے وعدہ کرتے ہیں کہ دوبارہ تم تک واپس پہنچا دیں گے۔ تو اللہ کی رحمت کا اپنا نظام ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی۔ وکالت قرۃ عینی ولک، کہ حضرت آسیہ نے فرعون کو کہا اسے قتل نہ کرو، یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ اور اسی طرح ابراہہ کا خانہ کعبہ پہ حملہ کرنا،
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید سے مایوس نہ ہونے کی مثال ہے کہ اس وقت جب کہ اہل مکہ کے پاس فوجی طاقت کم تھی کہ ابراہ کا 60,000 کا لشکر تھا اور ہاتھی سوار موجود تھے اور وہ کعبہ کو برباد کرنے کے ارادے سے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل سے کہ پرندوں کا ایک لشکر ابراہ کے مقابلے میں بھیجا کہ ان پرندوں کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک انہوں نے چونچ میں پکڑی ہوئی تھی اور 2 ان کے پنجوں میں تھیں، اور جب وہ کنکریاں ابراہ کے لشکر کے پہ پھینکتے تھے تو ابراہ کا لشکر وہ بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ گیا اور گویا کٹے ہوئے چارے کی مانند ان کی لاشیں بکھر گئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں معجزانہ واقعات کا تذکرہ مومنین کی امید بڑھانے کے لیے ہے کہ ان نے کبھی مایوسی کی حالت کا سامنا نہ کرنا پڑے، ورنہ دنیا کے عادی حالات دیکھ کر مادی زندگی کے تصور میں صرف عادی حالات ہی ممکن ہیں، معجزانہ حالات مادی تصور زندگی میں ممکن نہیں ہیں کہ وہ انسان جو صرف مادی تصور زندگی پہ یقین رکھتا ہے اور الہی تعلیمات پہ یقین نہیں رکھتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ امیدیں جو معجزانہ طور پر جو غیر عادی طریقے سے انسانوں کی زندگی میں شامل ہوتی ہیں، انہیں مسائل سے نجات دلاتی ہیں کہ ان سے اپنا رابطہ استوار نہیں کر سکتا۔ اس طرح قرآن میں بے شمار واقعات ہیں کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ کہ مکہ معظمہ کے جتنے کفار تھے، مشرکین تھے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے اور ہر جنگ کو اس طرح منظم کر کے لاتے تھے کہ گویا اس طرح دفعہ حتماً وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے یا ختم کر دیں گے، لیکن اپنے تمام تر مادی وسائل کے رکھتے ہوئے ان کو اکٹھا کر کے بھی جنگیں کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے حفظ و امان میں اور حضرت علی علیہ السلام کے جہاد مسلسل کے سائے تلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا، حتیٰ کہ جنگ خندق میں جب عمر بن عبدود نے جنگ خندق جو خندق تھی اس کو اپنے گھوڑے سے جمپ لگا کر اس کو پار کیا تو اپنا نیزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پہ پھینکا اور کہا کہ اے محمد، ہے کوئی میرے مقابلے میں جسے میرے مقابلے میں بھیجو کہ میں 1000 جوان کا اکیلا ان سے مقابلہ کر کے انہیں شکست دینے کی طاقت رکھتا ہوں، اور اس وقت جزیرہ عرب میں میرا مد مقابل کوئی نہیں ہے، تو اگر تمہارے پاس کوئی میرا مقابل کرنے والا ہے تو میرے مقابلے میں بھیجو۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی امید کے طور پہ کہ نا امیدی کا ثبوت نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے، بلکہ اسلام اور اللہ تعالیٰ کی امید کے طور پہ حضرت علی علیہ السلام کو عمر بن عبدود کے مقابلے میں بھیجا اور کہا کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام نے اس کے سامنے 3 باتیں پیش کی کہ اے عمر بن عبدود کہ پہلی بات تو یہ ہے
کہ اسلام لے آ۔ اس نے کہا اگر اسلام لانا ہوتا تو یہاں پہ مقابلہ کرنے کے لیے کیوں آتا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے اسے دوسرا آپشن دیا کہ چلے واپس چلا جا، تیری جان بخشی ہو جائے گی۔ تو وہ اس بات پہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ میں کہاں، میری بہادری کہاں، اور تم جیسا شخص کہاں جو مجھے کہہ رہا ہے کہ میری جان بخشی ہو جائے گی؟ تو وہ اس کے جواب میں تنزیہ طور پہ مسکرایا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اس کو تیسرا آپشن دیا کہ پہلا وار کر لے، تاکہ پہلے وار کی حسرت تیرے دل سے نکل جائے اور یہ بھی اعلان ہو جائے کہ جنگ کی پہل میں نے نہیں کی، جنگ کی پہل کفر کی طرف سے ہوئی ہے، کہ ہم اب بھی امن و محبت کے پیغام پھیلانے والے ہیں، کیونکہ جب میرا وار ہو گیا تو اس کے بعد تیرا بچنا ممکن نہیں ہے۔ اور اس طرح جنگ خندق کفار کی شکست پہ منتج ہوئی۔ حضرت علی کی ضربت کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضربت و علی من یوم الخندق، کہ علی کی یوم خندق کی ضربت افضل و من عبادت ثقلین، کہ ثقلین کی دونوں جہانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔